وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آپ کے سامنے ایک عرصہ سے شادی کے متعلق کچھ گزارشات لے کر بات کر رہا ہوں. آج جس شادی کے جس حصے پر بات کرنی ہے وہ ہے جہیز. اللہ کریم ان چیزوں کو صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے یہ سلسلہ آپ کے سامنے رکھا اور ایک مختلف انداز سے رکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں میں نے وہ آپ کے سامنے رکھے، جس کے اندر زیادہ تشریحات کی ضرورت بھی پیش نہ آئی. گویا یوں کہہ لیں کہ یہ حدیث کا درس تھا اس عنوان کے اوپر. پچھلے جمعہ پر مہر کے متعلق بات ہوئی، ولیمہ کے متعلق بات ہوئی. آج جہیز اس مال کو کہتے ہیں جو بیٹی کی رخصتی کے وقت اس کو ساتھ دیا جاتا ہے. اس کو ہمارے عرف میں جہیز کہتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی شرعی صورتحال کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے وہ ساری احادیث بھی رکھوں گا اور فقہائے کرام کے احادیث سے اور قرآن سے جو چیزیں
انہوں نے ریسرچ کی ہیں ان کو بھی رکھوں گا۔ جس کو ہم جہیز کہتے ہیں، شریعت نے اس کی کوئی خاص صورت نہیں بتلائی۔ ایک بچی کو تحفہ دینا شریعت اس کی نفی نہیں کرتی، لیکن ہمارے زمانے میں جس طرح جہیز کا رواج چل پڑا ہے، جہاں جہیز کی امید نہ ہو وہاں رشتہ نہیں کیا جاتا، اور جن کے پاس جہیز نہ ہو وہ بیٹی کی رخصتی کرنے کے لیے ان کو آر محسوس ہوتی ہے، اور جس بچی کو جہیز نہ دیا جائے تو سسرال والے اس کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور پھر جو بچی جہیز خود لے کر آتی ہے اس کے جہیز کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنا، یہ تمام قباحتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحفے کو شریعت رد نہیں کرتی، لیکن جس طرح ہم چل پڑے ہیں شریعت اس کی تائید بھی بالکل نہیں کرتی۔ یہ جہیز کا ضروریاتی اشیاء جو ہے یہ تو خاوند کے ذمے تھی، لیکن معاشرے نے اس عورت کے باپ کے ذمے لگا دی، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور آج لوگ اس کی وجہ سے بڑی پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر مبتلا ہیں۔ بلکہ کئی لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی ہے، آپ جہیز کی زکوٰۃ کی مد میں جہیز کا سامان تیار کرنے میں ہماری مدد کریں، اور کئی لوگ اپنی زکوٰۃ بھی صرف جہیز کی تیاری میں صرف کرتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ نام و نمود اور رسم و رواج ہے۔ کئی لوگ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ مجھ سے زکوٰۃ کے مال میں ہمارے جہیز کی رقم پوری کروائیں، تو میں اس چیز کو بڑی سختی سے رد کرتا ہوں کہ زکوٰۃ اس لیے تو نہیں ہے کہ ایک رسم کی آبیاری کے لیے، ایک رسم کی تکمیل کے لیے، ناک اونچا کرنے کے جو ہیلے بہانے معاشرے کے اندر ہے ان کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال کو صرف کیا جائے۔ تو یہ ایسی حماقتیں ہیں۔ اور پھر بات زکوٰۃ کی آ گئی تو ہمارے کئی پڑھے لکھے دوست جو من کل الوجوہ دین سے وابستہ نہیں ہوتے، وہ بھی زکوٰۃ کو ایسی مصرف میں صرف کرنے کی ترغیب دیا کرتے ہیں، اور بسا اوقات المیہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف کون ہے جی؟ بیوہ عورتیں، چاہے ان کے پاس سونا موجود ہو، چاہے ان کے پاس تجارتی مال موجود ہو، تو بیوہ مستحق ہے۔ تو خدا کے لیے جب زکوٰۃ کی کمیٹیاں بنتی ہیں تو اس وقت ہمارے جو سیاسی پنڈت ہوتے ہیں یہ میدان میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں کہ فلاں مسجد میں کمیٹی بننی ہے، کاغذوں میں وہ کمیٹی بنتی ہے، زکوٰۃ بھی کاغذات میں تقسیم ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے جو سال ہا سال سے اس لسٹ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی کتنے لوگوں کا مال برباد کر دیا جاتا ہے، اور کمیٹی کے اندر اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا کہ آیا یہ لوگ دیانت کے کس معیار کے اوپر فائز ہیں۔ مقصود سیاسی لوگوں کا یہ ہوتا ہے ہم جب کمیٹیاں بنائیں گے، اپنے ممبران کو کمیٹیوں کے اندر داخل کریں گے تو ہم اپنے ووٹروں کو نوازیں گے، یا مجبور لوگوں کو نواز کر اپنا ووٹ بینک مضبوط کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ جو تھوڑی تھوڑی بات میں ہر جمعے پر عرض کرتا ہوں، اس کا مقصد صرف کانوں کی لذت نہیں ہے کہ آپ سنیں اور ادھر سے نکال دیں،
جتنی بات آپ سن رہے ہیں اتنی بات آپ کے علم میں آ رہی ہے، اور پھر جس کے پاس جتنا علم ہو اس علم کو آگے پھیلانا یہ اس کا فریضہ ہے اپنی بساط کے مطابق۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو میں اب وہ روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہیز کے لیے سب سے بڑا سہارا اگر شریعت کی کسی بات سے لیا جا سکتا ہے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تحائف دیے تھے انہی کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، لیکن میں اس چیز کو بھی آپ کے سامنے کھول کر رکھتا ہوں کہ وہ حالات کیسے تھے اور کن حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تکمیل کی۔ یہ مسند احمد ہے، یہ رقم الحدیث ہے 819۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما زوجہ فاطمہ بعث معه بخمیلۃ ووسادۃ من عدم حشوها لیف ورحیین وسقاع وجرتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کی شادی کی تو حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ نے ایک اونی چادر بھیجی اور ایک چمڑے کا تکیہ بھیجا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور 2 آٹا پیسنے کی چکیاں تھیں، اور ایک مشکیزہ تھا، مشک کہہ لیں، اور 2 مٹی کے مٹکے تھے، اور جڑے بڑے چٹورے نہیں ہونے جن کے اندر چیزیں رکھی جاتی ہیں، 2 چٹورے اور ایک مشک پانی کے لیے، 2 چکیاں اور ایک چمڑے کا تکیہ اور ایک چادر، یہ جہیز تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہیں پہ بات ختم نہیں ہے، جہیز کی دلیل یہاں سے نہیں لینا، میں آگے جا کر آپ کو بتلاتا ہوں یہ روایات پڑھ کر۔ پھر ابن ماجہ کی روایت ہے 4152، حضرت علی اس کی بھی راوی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا علی و فاطمہ وہما فی خمیل لہما والحمیل القطیفۃ البیضاء من الصوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کہتے ہیں، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے پاس آئے، وہ اس وقت اس چادر کے اندر چادر ان کے اوپر تھی اور وہ لیٹے ہوئے تھے، اور وہ چادر کیا تھی؟ ایک سفید رنگ کی من الصوف، اون کی چادر تھی، وہ چادر بھی اون کی تھی۔ تو چادر کی تعریف آ گئی۔ آپ نے جو چادر دی حضرت فاطمہ کو اس کا رنگ کون سا تھا؟ سفید، اور کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ اون۔ یہ من الصوف، صوف اون کو کہتے ہیں، اسی سے صوفی نکلا ہے، اون کے کپڑے پہننے والا۔ پہلے زمانے میں کپڑے اتنے وافر نہیں ہوتے تھے، پسینہ بھی آتا تھا اور ان کپڑوں کے اندر جذب ہو جاتا تھا، تو ان کپڑوں پہننے والوں کو صوفی کہتے، فقیر کہتے۔ یہ میں نے ابن ماجہ کی روایت پڑھ لی۔ اور معجم کبیر علامہ طبرانی کی 365 نمبر یہ روایت ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتے ہیں لما اہدیت فاطمہ الی علی بن ابی طالب لم نجد فی بیتہ الا رملا مبسوطا ووسادۃ حشوہا وجرۃ وقوزا، کہ جب حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا گیا حضرت علی کے ساتھ تو ہم آپ کے گھر میں گئے تو ہم نے وہاں ایک بچھا ہوا قالین دیکھا جیسا وہ تھا، ایک تکیہ دیکھا، اور ایک پانی کا برتن دیکھا، اور ایک جو ہے مشک دیکھی، تو پانی کا مٹکا دیکھا، وہ چٹورا جو میں نے کہا۔ تو یہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اب یہ روایات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، ان روایات سے جہیز کی خبر ملتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو ہم کیوں نہ دیں؟ تو بھائی آپ علیہ السلام نے کیا چیزیں دی ہیں؟ تکیہ ضرورت کا ہوتا ہے، ایک چادر ضرورت کی، 2 مٹکے، 2 چکیاں اور ایک پانی کا، ایک چیز بتلائیں جو ضرورت سے زائد ہے۔
ایک چیز بتلائی جائے جو ضرورت سے، اور ہم جو کچھ دے رہے ہیں یا ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ تو ایسی چیزیں ہیں جو زندگی بھر استعمال میں نہیں آتی۔ پھر آپ نے یہ کیوں دی اپنی بیٹی کو؟ اس لیے دی، میں یہ دلیل اس لیے رکھ رہا ہوں نا تاکہ آپ کو کوئی شک میں نہ ڈال سکے، یہ ساری چیزیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ مسند احمد ہے، حدیث کا نمبر ہے 603، حضرت علی خود راوی ہیں۔ حالات کیا تھے اس وقت حضرت علی کے؟ اردت ان اخطب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ، میرا جب ارادہ بنا کہ میں رسول اللہ کی بیٹی کا منگنی کا پیغام بھیجوں، فقلت مالی من شیء فکیف، تو میں نے اپنے آپ کو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے پیغام نکاح میں بھیجوں گا، منگنی کس طرح ہوگی؟ ثم ذکرت صلتہ وعائدتہ فخطبتها الی، پھر میں نے اپنے آپ سے یہ بات کہی کہ حضور تو بڑے شفیق ہیں، حضور تو بڑے مہربان ہیں، جب آپ کی مہربانی اور شفقت کا تذکرہ میں نے اپنے ساتھ کیا تو میں نے حضرت فاطمہ کے ساتھ منگنی کا پیغام، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ فقال هل لك من شيء، تو حضور نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فعین درعک الحطمیہ التی آتیتک یوم کذا و کذا، حضور نے فرمایا کہ وہ حطمیہ زرہ کہاں ہے؟ جس طرح کوئی چیز جاپانی کی ہے، جاپان کی ہے تو جاپانی کہہ دیتے ہیں، ایران کی ہے تو ایرانی کہہ دیتے ہیں، پاکستان کی ہے تو پاکستانی کہہ دیتے ہیں۔ حطمی، جی ہاں وہ حطمی، جو وہ زرہ اسی طرح تھی تو فلاں فلاں، قال ہی عندی، حضرت علی فرمایا وہ تو میرے پاس ہے۔ قال فاعطنیھا، حضور نے فرمایا وہی دے دو نا۔ قال فاعطیتھا ایاہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے وہی زرہ دے دی، وہی زرہ، بس پاس کیا تھا۔ اب اس زرہ کا کیا ہوا یہ انشاءاللہ جب میں ربیع الاول سے سیرت النبی شروع کروں گا نا تو جب اس نکاح کے اوپر پہنچیں گے میں تفصیل سے انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کہ وہ زرہ کدھر گئی ہے، کس نے خریدی ہے، واپس کس نے دی ہے، وہ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی، اللہ نے زندگی دی تو اس چیز کے اوپر بیان ہوئی۔ تو یہ حالات تھے، حضرت علی کے پاس کچھ بھی، ان حالات میں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو اشیاء ضرورت بطور تحفہ دی۔ اب ہم جو جہیز دے رہے ہیں ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم جو چیزیں دے رہے ہیں ہمارا داماد ان چیزوں کا محتاج ہے یا نہیں، یہ چیزیں اشیاء ضرورت ہیں یا صرف ناک اونچا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے جہیز نہ دیا تو میری بیٹی کے سسرال والے بھی تانے دیں گے، اور میں نے نہ دیا تو لوگ بھی مجھے ملامت کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں قباحتیں ہیں، یہاں بالکل یکسر پوزیشن ہی مختلف ہے کہ حضرت علی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو تحفے میں کچھ چیزیں دیں جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ تو اس طرح اگر آج بھی دیا جائے تو شریعت اس کی ممانعت نہیں کرتی۔ بات کہاں کی ہے اور اس کو اپنی مرضی سے کسی اور جگہ پہ فٹ کر دینا، یہ انصاف نہیں۔ آواز آپ کو سمجھ صحیح آ رہی ہے؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مسند احمد کی پڑھ لی۔ اب سن، یہ جو فقہائے کرام ہیں نا، یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جن کو فقیہ کہتے ہیں، اور فقیہ جو مسئلہ بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فقہ۔ کئی لوگوں کی سمجھ میں فطور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جی فقہ کے مسائل بیان کرتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث نہیں بیان کرتے۔ تو ذرا کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، فقہ کا معنی ہے سمجھ۔ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت سے جو چیز نچوڑ کے آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ۔ نچڑ کے آتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔
یوں کہہ لیں قرآن و سنت کی ریسرچ کا نام کیا ہے؟ فقہ۔ جن حضرات کے سامنے قرآن کی پوری آیات ہوتی ہیں اور احادیث مبارکہ کا پورا ذخیرہ جن لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کہ ادھر یہ آیت ہے اور ادھر ایک حدیث کھڑی ہے، ادھر ایک روایت اور کھڑی ہے، آیت کچھ اور ظاہری خبر دے رہی ہے، حدیث ظاہراً کچھ اور بات بتلا رہی ہے، دوسری روایت کچھ اور بات بتلا رہی ہے، ان تمام چیزوں کو آیات اور احادیث کے درمیان تطبیق دے کر ایک مسئلے کو ہمارے سامنے رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں فقہ، اور جو اس کو ہمارے سامنے چن کے رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو کہتے ہیں ابو حنیفہ، جس کو کہتے ہیں امام شافعی، جس کو کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل، جس کو کہتے ہیں امام مالک، جس کو کہتے ہیں امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، یہ فقیہ لوگ تھے، اور اللہ کی کروڑیں رحمتیں ہوں ان کی قبروں کے اوپر جنہوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیا اور پوری تحقیق کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، وگرنہ ہم جیسے نکموں کے اوپر ہوتا تو ہم تو کمائی سے بھی فارغ نہ ہوتے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث کے مسائل کی اثر نو ریسرچ کرنی چاہیے، آپ ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں، وہ صبح شام 2 دونے 4 تے 4 دونے 8 اس گنتی سے بھی باہر نہیں نکل رہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ پرانی ریسرچ ہے، ہمیں نہیں لانی چاہیے۔ تمہاری توانائیاں تو ساری دنیا کی ملعون چیزوں کے پیچھے لگ رہی ہیں، اور اعتراض ابو حنیفہ کے اوپر، اعتراض امام شافعی کے اوپر، انہوں نے تو ہمارے اوپر احسان کیا۔ تو میں نے اگلی بات سمجھانے کے لیے یہ بات کی، فقہ کی ایک عبارت پڑھنی ہے نا، تو فقہاء نے لکھا ہے الموسوعۃ الفقیہ کویتیہ، اس کے اندر ہے جلد 16 ہے صفحہ 166، ذهب جمهور الفقهاء الى انه لا يجب على المرأة ان تتجهز بمهرها او بشيء منها۔ جمہور فقہاء اس بات کی طرف ہیں کہ عورت کے ذمے یہ چیز واجب نہیں ہے کہ وہ مہر کو خرچ کر کے جہیز خریدے یا کوئی اور چیز لگا کر وہ جہیز خریدے، یہ عورت کے اوپر واجب نہیں ہے۔ فقہاء نے جو قرآن و سنت کا نچوڑ جہیز کے بارے میں لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وعلى الزوج ان يعد لها المنزل بكل ما يحتاج اليه ليكون سكنا شرعيا لائقا بهما۔ خاوند کے ذمہ واجب ہے کہ وہ شرعی سکونت جو میاں بیوی کے مناسب ہو وہ اس کے لیے گھر تیار کرے۔ کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے ذمہ یہ فرض ہے۔ وَإِذَا تَزَغَّزَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ جَغَّزَهَا زَبُوهَا، اگر عورت یہ گھر اور وہ چیزیں ما یحتاج بِكُلِّ ما یحتاج إِلَيْهِ، ہر وہ چیزیں جو زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں وہ کس کے ذمہ ہیں؟ خاوند کے ذمہ ہے۔ لیکن اگر عورت اپنی جانب سے وہ چیزیں لے کر آتی ہے، جس طرح ہماری عورتیں ہمیں ان کو دیتے ہیں، یا اس کے گھر والے اس جہیز کا بندوبست کرتے ہیں اشیاء ضرورت کا، تو فقہاء نے لکھا ہے فالجہاز ملک لها خاص بها، تو یہ جو جہیز ہے یہ خاص طور پر اسی عورت کی ملکیت ہے۔ کس کی ملکیت ہے؟ کس کی ملکیت ہے؟ خاوند کی نہیں۔ وہ چاہے استعمال کرنے دے، نہ چاہے تو۔ ہمارے دیار میں آ جاؤ، بیڈ کس کا ہے؟ بولتے نہیں نا، بیڈ کس کا ہے؟ وہ خاوند جی کو سونے دے، اس کی مرضی، اس کی ملک جو ہوا، سونے دے اس کی مرضی، نہ سونے دے۔ صوفہ کس کا ہے؟ میں بات سمجھا رہا ہوں نا، صوفہ کس کا ہے؟ وہ کسی کو بیٹھنے دے، اس کی مرضی، نہ دے۔ فرج کس کا ہے؟ سا کے بے فرج استعمال کر، اس کی مرضی، وہ استعمال کرے یا یہ ہے اس کی خاص ملکیت۔ میں مسئلہ سمجھانا ہوں، اگر وہ تمہیں استعمال کے لیے دے رہی ہے
اس کی مہربانی ہے، وگرنہ ذمہ داری تو تمہاری تھی، فرج لا کر رکھنا اس کی ذمہ داری، سمجھیے آپ نے۔ سنو دوسری عبارت اسی کتاب کی، یجب للزوجۃ علی زوجہا، عورت کے لیے اس کے خاوند کے ذمے واجب ہے، کیا چیز واجب ہے؟ کل ما تقوم بہ حیات الانسان، ہر وہ چیز جس سے انسان کی زندگی قائم ہوتی ہے اس کو لا کر پیش کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ جن جن چیزوں سے حیات انسان کیا ہوتی ہے؟ قائم ہوتی ہے، تو یہ لا کر دینا کس کے ذمے ہے؟ خاوند کے۔ من نفقۃ، وہ خرچہ ہو، وکسوۃ، کپڑے ہو، وسائر ما یحتاج الیہ الانسان فی حیاتہ من المتاع، اور وہ ساری چیزیں جو انسان کو پیش آتی ہیں، ضروریات پیش آتی ہیں انسان کو، وہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ بولتے نہیں، خاوند کی۔ کل فراش، جس طرح بچھونا، قالین ہو یا بیڈ ہو یا چارپائی ہو، والغطاء، اوڑھنا، وسائر الادوات، اور سارے وہ آلات، التی تحتاج الیہا، جن کی طرف زندگی میں محتاجی ہوتی ہے، کآلۃ الطحن، جس طرح آٹا بنانے کا آلہ، آٹا بنانے کی مشین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چکی، یہ خاوند کے ذمہ ہے۔ والطبخ، اور روٹی پکانے کی مشین، جی توا، کل قدرے، کھانا پکانے کی مشین، کل قدرے جیسے ہانڈی، یہ کس کے ذمہ ہے؟ وآنیۃ الشرب، اور پانی کے برتن، وغیر ذالک مما لا یستغنی عنہ الانسان، اس کے علاوہ باقی وہ چیزیں جن سے انسان کو استغنا نہیں ہے، یہ ساری ذمہ داری ہے خاوند کی۔ وہو ما عبر عنہ المالکیہ بالشورى، وہذا محل اتفاق بین الفقہاء، یہ چیز فقہاء کے درمیان اتفاقی مسئلہ ہے، اختلافی۔ تمام فقہاء، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، وہ تمام اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اشیاء ضرورت کس کی ذمہ داری ہے؟ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ قال اللہ تعالی، یہ کہاں سے ان فقہاء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے؟ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، جس کا بچہ ہوتا ہے نا، اس بچے کی ماں کا خرچہ اس کے خاوند کے ذمے ہے، اس بچے کی ماں کا پہننا بھی اس خاوند کے ذمے ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ والآیت فی الرزق والکسوۃ، فقہا کہتے ہیں آیت میں تو رزق کا تذکرہ ہے، کسوہ پہننے کا تذکرہ ہے، ویقاس علیہما ما یحتاج الیہ من المتاع، انہی دو چیزوں کے اوپر زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انہی کو قیاس کیا جائے گا، انہی کو۔ تو دی مہربانی ہے نا بھائی جی، تیرا گھر بڑھایا، سب کچھ لے کر آئی ہے، میاں جی تیرے ذمے تھی، اور لے کر کون آئی ہے؟ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ بیٹی بھی دے اور گھر کی آبادی کا پورا سامان بھی دے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہاں اگر حالات ایسے ہوں جس طرح جناب علی المرتضیٰ کے تھے تو شریعت آپ کو اشیاء ضرورت، اگر آپ مالدار ہیں تو آپ دے دیں، سمجھ لیا آپ نے بات، جہیز کی حیثیت سمجھ لی۔ اب آگے چلیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں تو ہم پوری کر لیتے ہیں، بھئی فریج بھی ہونا چاہیے، لوگ مطالبہ کرتے ہیں تو خیرینا سسو تاخنیان کہ گن کے آئیں تو پے کیوں، یہ مطالبہ بنتا ہے؟ جب ذمہ تیرے بیٹے کے ذمہ تھا کہ وہ توا وہ خریدے، ہانڈی وہ خریدے، سونے کے لیے بیڈ اور چارپائی وہ خریدے، مہمانوں کے آنے کے لیے چارپائی اس کا صوفے اور کرسی کا بندوبست تیرا بیٹا کرتا، الٹا تو اس کو بہو کو کہہ رہی ہے کہ کہاں سے لے، تجھے کیا دیا ہے انہوں نے چیز؟
میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں، رواج کی گندگی میں اس حد تک ہم پھنس چکے ہیں، ہمیں جو بری چیز ہے وہ بھی اچھی نظر آتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی بتلایا، ہمارا ایک دوست ہے عبداللہ پٹھان، ادھر کورڈی میں، ایک دن اس کے ساتھ گپ شپ لگ رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ یار آپ کے پشتونوں کے اندر ایک رواج بڑا قبیح ہے، باقی آپ نیچے کھاتے ہیں، ہاتھ پہلے دھلاتے ہیں مہمانوں کو، مہمانوں کی پوری خدمت کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، پشتونوں کے اندر ایسی صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو سنت کے بالکل قریب ہے، لیکن اب جب منگنی کرتے ہیں نا تو آپ بیٹی بھی دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، تو یہ اچھی نہیں ہے۔ میں نے تو تھوڑا سا ادب کے انداز میں بات کی نا تو اس نے کہا کہ استاد جی آپ اچھی نہیں کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ کے بغیرتی ہے۔ تو میں نے کہا چلو آپ یوں یہی لفظ کہہ دیں۔ جب میں نے یہ بات کہی نا تو اس نے مجھے آگے سے جو جواب دیا وہ سنیں۔ اس نے کہا کہ آپ شادی کرتے ہیں تو شادی کے اوپر ایک دعوت ہوتی ہے جس کو ولیمہ کہتے ہیں، یہ تو شکرانہ ہے کہ شکریہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ میاں بیوی کو اللہ رشتہ نکاح میں باندھتا ہے، اس کے شکرانے کے طور پر دوست احباب برادری کی دعوت کرنا۔ آپ کاپی لکھ کر دعوت کے پیسے لکھتے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا قیمتاً کھلاتے ہیں، مہمان سے آپ پیسے وصول کرتے ہیں، اس کو آپ غیرت کہیں گے؟ یہ مائی منیر گواہ ہے، اس کے سامنے اس نے مجھے کہا۔ میں نے کہا نہیں، تو میں نے اس سے خلاصہ نکالا، ہمارے رواج کی گندگی ہمارے رواج کے نیچے چھپی ہوئی ہے، بے غیرتی ہمارے رواج کے نیچے چھپی ہوئی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی دوسری قوم کو نظر آ رہی ہے، اور دوسری قوم کے رواج کی گندگی ان کے رواج کے نیچے چھپی ہوئی ہے جو انہیں نظر نہیں آتی، ہمیں کیا آ رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ جہیز کی وہ گندگی تان و تشنیع کی صورت میں جب آتی ہے، عقل اتنا کام بھی نہیں کرتا کہ ذمہ داری تو ہماری تھی، جس کو ہم تانا دے رہے ہیں اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور ہم تان و تشنیع الٹا اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ آج کتنے لوگ اس گند کی وجہ سے بیٹیوں کی رخصتی کرنے کے آگے مجبور ہیں کہ ہمارے پاس جہیز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کون اس کے لیے پہل کرے گا؟ کسی نے تو نمونہ عمل بننا ہے، کسی نے تو کہنا ہے کہ بھئی ہمارے پاس سامان بہت ہے، ہم اپنی بہو کو زندگی کی اشیاء ضرورت خود خرید کر دیں گے، آپ کے ذمہ تو نہیں ہے کہ آپ بیٹی بھی دیں۔ اور لیکن اب یہ فرض کے درجے میں پہنچ چکا ہے۔ کچھ تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ یہ جو گند جہاں سے آیا ہم نے اس کو پلے باندھ لیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے کہ اس گند کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو کہ ایک عورت کے پاس سونا بھی آ جاتا ہے، چاندی بھی آ جاتی ہے، پیسے بھی آ جاتے ہیں، جہیز بھی آ جاتا ہے۔ اب خاوند بیچارہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح میں ہوں، میں اپنی پوزیشن، نہ میرے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن اس عورت کے اوپر کیا ہے؟ سونے کی وجہ سے زکوٰۃ ہے۔ باپ کو کوئی پتہ نہیں جو سونا میں جہیز میں دے رہا ہوں اس کی وجہ سے زکوٰۃ آ جائے گی، نہ خود باپ کو پتہ زکوٰۃ کا اور نہ بیٹی کو پتہ ہے، کل دونوں جہنم میں جائیں گے۔ خاوند کے ذمہ نہیں ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ ہاں، خاوند اگر عورت کی زکوٰۃ اپنی جانب سے عورت کو بتا کر اس کی اجازت سے ادا کر دے، میں نے یہ جملے بولے ہیں، یہ جملے ضرورت کے بولے ہیں، اس کو بتا کر اس کی اجازت سے ادا کر دے، ادا ہو جائے گی۔ یہ خاوند کی طرف سے احسان ہوگا، تبرع ہوگا، خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے اور نقدی ہے، ان چار وجہ سے زکوٰۃ آتی ہے۔ قربانی اور فطرانہ کے ساتھ پانچویں چیز ہے سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور گھر کا فالتو سامان۔ اب اگر میکے سے ایک عورت 35 جوڑے کپڑے کے لے آئی ہے اور خاوند سے وہ مطالبہ کرے کہ مجھے کپڑے خرید کر دو، اور خاوند کہے بھائی پے کیوں نہیں گھن کے آئی، وہ تو اس کے ہیں، جلائے اس کی مرضی، کسی کو تحفہ دے اس کی مرضی، اس کا پہننا تیرے ذمہ تھا۔ تو نہیں کہہ سکتا کہ میکے سے اتنے جوڑے جو لے آئی ہیں وہ کہاں تو نے رکھنے ہیں۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو سوچنا پڑے گا، اور منبر سے آواز جب اٹھے گی تبھی قوم کے اندر شعور آئے گا۔ آج نہ آئے، کل آئے، ضرور آ جائے گا۔
اور جب ممبر ان چیزوں سے خالی نظر آئے گا، بس ممبر سے میلاد منانا ہے یا نہیں منانا جی، انبیاء عالم الغیب ہیں یا نہیں، حاضر و ناظر ہیں یا نہیں، ممبر انہی مسائل کی زینت بن گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کو زندگی کے اندر جس چیز کی ضرورت تھی اس سے قوم نابلد ہے۔ ممبر کے اوپر جو خطیب بیٹھا ہے اس کا کام یہی ہے دوسرے فرقے کو نیچا دکھانا، اور ممبر سے جو بات نکلتی ہے قوم کے اندر بھی اسی بات کے تذکرے ہوتے ہیں۔ میں ممبر سے اگر بشریت ہی بیان کرتا رہوں تو ہر وقت بحث ہی بشر اور نور کے اوپر ہوگی۔ اگر میں آج رسومات کو ممبر سے بیان کرتا ہوں تو معاشرے کے اندر بعض بھی رسومات کے رد و قدح کے اوپر ہوگی۔ تو یہ ممبر معاشرے کے اندر ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ممبر سوشل میڈیا کا ایک انتہائی اہم ستون ہے، اور یہ بہت بڑا سوشل میڈیا ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سارے لوگ بات سن رہے ہوتے ہیں، ٹوک کوئی نہیں رہا ہوتا، وگرنہ جہاں بھی آپ بات کریں کوئی نہ کوئی آپ کی بات کو ٹوک رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنی طاقتور جگہ ہے کہ جو ممبر سے کہہ رہا ہے اسی کی بات سنی جا رہی ہے، آگے سے سارے اس کی بات کو سننے والے ہیں۔ اتنی طاقتور جگہ، اور اس کو ہم نے حوالے پتہ نہیں کس کے کیا ہوا ہے، یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جس کے حوالے کیا ہوا ہے وہ اس جگہ کے اوپر بیٹھنے کے اہل ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ اور جب قوم نے یہ فیصلہ کر لیا، رب کعبہ کی قسم، مسلمان اسی نصاب کے اوپر کھڑا ہو جائے گا جس نصاب کو محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ تو یہ بات تو میں نے عرض کی، سونا چاندی جہیز کی تو فکر ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت صوبان، یہ نام یاد رکھا کرو، صوبان، میں نے بات بھول گئے، تھوڑے پتر جمنے نا تو یہ نہ رکھے کرو، صوبان سے کے ساتھ ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ لما انزلت الذين يقرضون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في بعض اسفاره، جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت صوبان کیا کہتے ہیں، ہم اب سنو، یہ جمعہ خالی نہ جائے نا، گستاخ صحابہ کو لگام ڈالنے سے جمعہ خالی نہیں جانا چاہیے، یہ بڑی ضرورت ہے۔ میں نے وقت کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہوں، تو سب بچنتے ہو نا سارے جی، ہمارے پاس کوئی آ جائے نا جی، وہ استادوں کو لایا بیٹھا ہے، آئے کوئی آئے، رسول اللہ کے پاس یہودی آتے تھے، رسول اللہ کے پاس عیسائی آتے تھے، آپ بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن عقیدے کے اوپر کوئی سودا بازی نہیں ہے، عقیدے اور نظریے کے اوپر کوئی سودا بازی، لاکھ مرتبہ آئے یا ان کے پاس جایا جائے، سودا بازی عقیدے اور نظریات کے اوپر بالکل نہیں ہے۔ حضرت صوبان کیا کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہم حضور کے ساتھ تھے، سفر میں ساتھ تھے، ایک ایک آیت صحابہ کرام محفوظ کر کے امت تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت صوبان کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے، یہ آیت سفری ہے، کس نے بتایا؟ بتاؤ جو ان کو جھوٹا کہہ دے وہ کس کو جھوٹا کہنا چاہتا ہے؟ دراصل قرآن کو جھٹلانا چاہتا ہے نا۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم حضور کی قرآن کے گواہ کو کبھی بھی جھٹلانے نہیں دیں گے۔ ہمارا ایمان ہے الصحابۃ کلھم عدول، سارے میرے نبی کے صحابہ عادل ہیں۔ قرآن تبھی قرآن بچتا ہے جب صحابہ کی عدالت مسلم ہو۔ بات یاد رکھیے، ہمیں صحابہ سے اس لیے محبت ہے کہ صحابہ قرآن کے عینی گواہ ہیں، صحابہ قرآن کے حدیث کے عینی گواہ ہیں، میرے نبی کی شادیوں کے عینی گواہ ہیں، میرے نبی کی اولاد کے عینی گواہ۔ تو یہ بات میں نے عرض کر دی، میں آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات آپ جس جگہ پہ ضرورت ہے کر سکے۔ تو سفر میں تھے، قال بعض اصحابہ قد نزل فی الذهب والفضة ما نزل، تو آپ کے کچھ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ سونے اور چاندی کے بارے میں تو جو چیز نازل ہونی تھی وہ تو نازل ہو چکی، وہ تو نازل، یہ تو ہم نے سن لی،
فلو انا علمنا ای المال خیر اتخذناہ، کاش کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اس مال کو لے لیتے۔ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ نبی پاک سے، کہ سونے اور چاندی کے بارے میں جو نزول ہوا وہ تو ہو چکا، لیکن آج ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اس مال کو لینے کی خواہش کرتے۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، افضلہ، سب سے افضل مال کیا ہے؟ لسانن ذاکرہ، لسانن ذکر کرنے والی زبان، وقلبا شاکرہ، اور شکر کرنے والا دل، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، اور مومن بیوی جو اس کے ایمان کے اوپر اس کی مدد کرے، جو اس کے ایمان کے اوپر یہ تبلیغی بن پڑے نا بھائی 4 مہینے تے نکل، اس آکھا بھائی جنی اجازت نہیں دینی، پھر پچھو آ گئے ویزے والے، انہوں نے کہا 4 سال واسطے انگلینڈ، اس آکھا ہونے تیاری کر۔ حضور نے فرمایا بہترین مال ذکر کرنے والی زبان ہے، شکر کرنے والا دل ہے، اور بہترین مال وہ مومنہ بیوی ہے جو اپنے خاوند کے ایمان میں اس کی مدد کرتی ہے، جو اس کے خاوند کے میں جمعہ پڑھاون آیا، یہ کپڑے میں دھو کے کہہ دیتے، استری کر کے کہہ دیتے، کھانا پکا کے کس نے دیا؟ مومنہ بیوی جو خاوند کے ایمان میں اس کی مدد کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بہترین مال ہے۔ تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ فلاں کے گھر میں کریں گے تو وہاں سے جہیز زیادہ ملے گا، فلاں کے گھر میں کریں گے تو اس کا بیٹا نہیں ہے، وہاں سے جائیداد ہمیں مل جائے گی، تو ان کا نتیجہ بھی پھر سامنے ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد ہے، 22,392 نمبر حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ جولی کر لیں بس۔ مسند احمد کی دوسری روایت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسانا ذاکرہ وقلبا شاکرہ، بہترین مال نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان ہے، شکر کرنے والا دل ہے، وزوجۃ تعین علی الآخرہ، وہاں لفظ یہ ہے کہ ایسی بیوی جو آخرت کے اوپر اپنے خاوند کی مدد کرے۔ کس چیز کے اوپر؟ آخرت کے اوپر۔ ہن تو عذاب بنی ہوئی ہیں، نہ نماز پڑھن دینیاں تے نہ آپ پڑھنی، کما جس طرح مرضی کما۔ پھر صورتحال یہ بنی ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ 8 گھنٹے سرکاری ڈیوٹی، وات رکشا تے راتی فروٹ والی، تے پھر بھی میں لفظ نہیں آکھنا، پھر بھی للچائی ہوئی نظروں کی کمی نہیں ہے، پھر بھی لالچ اتنا دنیا میں جتنا بھاگو گے یا اتنی آگے چلی جائے گی، جتنے بھاگو گے یا آگے چلے جائے گی، اللہ نے فطرت بنائی ہے اس کی، اور جتنا دنیا سے کنارے کچھ ہوگے یہ آپ کے بقدر ضرورت روزی کماؤ بس، جو آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جائے، معاشرے میں رہنے کے لیے کافی ہو جائے، وگرنہ کمانے والا حساب دے گا خود۔ یہ مسند احمد ہے۔ اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر حدیث کا میں راوی بتلا رہا ہوں، اور حضور کے فرمان ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ زور سے صحابہ۔ ان کو جھٹلا دو تو فرمان پیغمبر تم تک صحیح پہنچ جائے گا۔ لہذا صحابہ کا دفاع ایمان کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حدیث کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع محمد مصطفیٰ کا دفاع ہے۔ اور یوں میں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، صحابہ میرے نبی دے کمی ہیں، میرے نبی دے نوکر ہیں۔ ہم یوں کہنا چاہتے ہیں میرے نبی ہم تیرے نوکروں کے بھی نوکر ہیں، ہم تیرے نبی نوکروں کے بھی۔ اگلے دن ایک صدیق آباد کا ساتھی، یہ تھانے والے جو ایجنسیز والے نے اس کا موبائل بھی رکھ لیا، اور پھر جی اس نے پوسٹ چڑھائی میں نوکر صحابہ کا۔ تو پھر مجھ سے انہوں نے بات کی، میں نے کہا اس کو بتاؤ بھائی ہم صحابہ کے نوکر ہیں، کسی انگریز بے غیرت کے نوکر تو نہیں ہیں، ہم ہیں نوکر صحابہ کے، جو تم کر سکتے ہو کرو۔ لکھو ایجنسی والوں جس کو اس جملے سے تکلیف ہے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں میں نوکر صحابہ کا، میں نوکر صحابہ کا، اس لیے کہ وہ میرے نبی کے نوکر تھے، اور ہم نبی کے نوکروں کے بھی کیا ہیں؟
نوکر ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع، نبی پاک نے فرمایا دنیا ایک تھوڑا سا سامان ہے. وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کا بہترین سامان کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی. دنیا کا بہترین سامان کیا ہے؟ پیسے آئی نہیں آکھی، سونی نہیں آکھی، بلکہ کیا فرمایا؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی. مسلم 1467، 1467. تو بس اس بات کے اوپر میں بات ختم کرتا ہوں. تو آج کے عنوان کا خلاصہ کیا ہے کہ جہیز اس مال کو کہتے ہیں ہمارے عرف میں جو عورت اپنی زندگی گزارنے کے لیے ساتھ لے کر آتی ہے، اور وہ دیتا اس کا باپ ہے. یہ ذمہ داری اس کے باپ کی نہیں تھی بلکہ خامند کی تھی. اب اگر وہ لے کر آئی ہے اپنی مرضی سے، وہ اس کی ملکیت خاصہ ہے، کسی کو استعمال کے لیے دے اس کی مرضی، روک دے اس کی، بیچ دے اس کی، نہیں پوچھ سکتی ساس، نہیں پوچھ سکتا خامند. تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ عورت کا انتخاب کرو المرأة الصالحہ تعین علی دینہا تعین علی الآخرہ، ایسی عورت جو آخرت کے اوپر مددگار ہو، ایسی عورت جو خامند کے ایمان اور خامند کے دین میں اس کی کیا ہو؟ لسانا ذاکرہ وقلبا شاکرہ، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ای المال خیر، ای المال خیر کا جواب ہے کہ کون سا مال بہتر ہے، یہ اس کا جواب دیا. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھے رہیں بھائی.